الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولينذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم حافظون. وهذا اور یہ کتاب ہے انزلناہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے مبارک اور یہ بہت ہی بابرکت کتاب ہے مصدق اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے الذی بین یدیہ ان کتابوں کی جو اس سے قبل اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو عطا کی ہے. وَلِيُنذِرَ اور آپ کو ڈرائے ام القریٰ اہل مکہ کو ومن حولہا اور اہل مکہ کے ارد گرد جو بستی ہیں جو رہنے والے بسنے والے لوگ ہیں ان کو. والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے بالآخرت آخرت پر یؤمنون وہ ایمان لائے بھی اس پر وہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہود کی مذمت کو بیان فرمایا اور اللہ رب العالمین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت الوحی نازل ہوئی اس کی تصدیق کو بیان فرمایا. اللہ پاک نے سب سے پہلے بیان یہ فرمایا کہ یہ ایک کتاب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی شریعت ہے. فرمایا وَأَنزَلْنَاهُ اس کو ہم نے نازل کیا ہے یعنی اس قرآن پاک کو. یہود و نصارہ اور مشرکین نے اس کا انکار کیا تھا. فرمایا مبارک یہ ببرکت کتاب ہے، یہ عزت والی کتاب ہے، شرف والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، یہ عمدہ کتاب ہے. اللہ رب العالمین کے کلام گفتگو بات ادا ہے، اس سے بڑی عظمت اس کی اور کیا ہوگی. فرمایا مصدق الذین بین یدیہ اور یہ پھر ایسی کتاب ہے جو گزشتہ اس سے پہلے کتابیں اتری ہیں پہلے نبیوں پر پہلی امتوں پر یعنی تورات انجیل اور زبور. یہ کتاب ان تینوں کتابیں اور بقیہ جتنے صحیفے گزرے ہیں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کی یہ تصدیق کرنے والی ہے. تو قرآن ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں ان پر ایمان لانا یہی ایمان کا حصہ ہے. اگر بندہ کسی ایک پر بھی ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کا مومن ہونا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، وہ پھر ایمان والا نہیں ہے. فرمایا کہ وَلِيُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ اے نبی ان کو آپ ڈرائیں ام القریٰ اہل مکہ کو. یہاں محدثین اور مفسرین نے ام القریٰ سے مراد یہ لکھا ہے کہ اہل مکہ کو ام القریٰ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی خاطر، اللہ رب العالمین کی پہچان کی خاطر جس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے اور خالصتاً اللہ کے نام پر بناؤ وہ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ مکہ کے اندر بیت اللہ ہے. اسی نسبت سے اہل مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے. فرمایا ومن حولہا اور اس کے ارد گرد جو باسی ہیں ان کے لوگ ہیں ان کو بھی ڈرائے. فرمایا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون وہ لوگ جو یوم آخرت پر ایمان لائے اور اس پر وہ کیا کرتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو بے شمار نصیحتیں کی ہے. سب سے پہلے یہ نصیحت کی یہ شریعت یہ ہدایت جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی ہے یہ حق اور برحق ہے. دوسری اللہ رب العالمین نے یہ نصیحت کی ہے کہ آپ اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہو. اگر آپ اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہو تو پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو کس طریقے مانتے ہو. یہ جو کتاب شریعت ہم نے نازل کی ہے وہی شریعت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں. یہ شریعت اس کی تصدیق کرنے والی ہے. ایک یہ نصیحت کی. دوسری یہ نصیحت کی کہ جو اہل ایمان ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوگا جو اپنے آپ کو ایمان والا کہے گا جو اپنے آپ کو مسلمان کہے گا تو پھر اس کا ایک شیوہ یہ ہے وہ کیا کرے گا اپنی نماز کی حفاظت کرے گا. تو اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار انسان کو نصیحتیں فرمائی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے دیگر انبیاء پر بہت خصوصیات سے نوازا گیا لیکن 5 ایسی خصوصیات ہیں جن میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہر نبی کو کسی علاقے کا کسی قوم کا کسی بستی کا نبی بنا کر کے بھیجا، کسی شہر کا نبی بنا کر کے بھیجا، کسی ملک کا نبی بنا کر کے بھیجا. لیکن جب میری باری آئی تو مجھے اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم رسول، فرمایا کہ اے لوگوں
اے نبی ان سے کہہ دے انی رسول اللہ کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ قد جاءکم، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں جو نبی بن کر کے آیا ہوں پوری امت، پوری انسانیت، پوری کائنات کے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے اور بنیاد استغفر اللہ علیہ ولکم۔